بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہماری جو ہے وہ عبارت یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَكَيْفَ كَانَ فَالظَّاهِرُ شُمُولُهُ لِمَا تَحَقَّقَ رضا المالک للتصرف باطنا وطیب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منہ صریحا او فحما۔ بنیادی گفتگو جو ہماری اوپر چل رہی تھی کہ عقد فضولی کے کون کون سے مصادیق اور کون کون سے افراد بن سکتے ہیں، کہ جس میں سے مصنف نے جو ہے وہ 3-4 مصادیق کو پہلے ذکر کیا۔ اس میں سے ایک مصداق کیا تھا کہ خاتون جو باکرہ ہے، رشیدہ ہے، اگر وہ ولی کی اجازت کے بغیر عقد نکاح کرتی ہے تو وہ عقد فضولی شمار ہوگا۔ اور جو دوسرا مصداق اس کا یہ تھا کہ جو بندہ تصرف کا مالک نہیں ہوتا، اگرچہ چیز کا مالک کیوں نہ ہو، وہ جب تصرف کرے گا تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ عقد فضولی کہلائے گا، کہ جس کی چند ایک کیا تھیں، مثالیں تھیں۔ ابھی جو تیسرا مصداق ہے کہ جس کے اوپر علماء کی یہ بحث ہے کہ آیا یہ عقد فضولی کا مصداق ہے یا عقد فضولی کا مصداق نہیں ہے، وہ کون سا مصداق ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں جس کی چیز بیچ رہا ہوں وہ قلبی طور پہ اور باطنی طور پہ راضی ہے کہ میں اس کی چیز بیچ دوں، لیکن اس نے واضح طور پہ آپ کو اجازت نہیں دی، یعنی اس کی طرف سے الفاظ کی شکل میں اجازت صادر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ علماء جب تعریف کر رہے تھے عقد فضولی کی تو یہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر بعد میں اجازت آ جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بعد میں اجازت آ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ واضح طور پہ اظہار کر دے کہ میں کیا ہوں، اس بیع سے راضی ہوں۔ اگر وہ بندہ چپ رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے تو چپ قبلہ صاحب، لیکن یہ اپنے موبائل سے یا اپنی کتاب سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور اسے بیچنا چاہتے ہیں، اور یہ دلی طور پہ اس بات پہ راضی ہیں کہ اچھا ریٹ اگر مل جائے تو میں کیا اسے بیچ دوں، لیکن ابھی تک انہوں نے اظہار نہیں کیا اس چیز کا، لیکن چونکہ آپ ان کی عادات سے، ان کی اطوار سے، مزاج سے واقف ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ یقیناً کیا وہ اس بات پہ راضی ہوں گے کہ میں کیا اسے بیچ دوں۔ تو اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ آپ کا یہ بیچنا کہ جس میں آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ بندہ کیا ہے، راضی ہے، یا فرض کریں آپ کو یقین نہ بھی ہو لیکن وہ بندہ شروع سے راضی تھا، ٹھیک ہے، تو جب وہ راضی تھا اور وہ چیز آپ نے بیچ دی تو کیا اسے عقد فضولی میں داخل کریں گے یا عقد فضولی میں داخل نہیں کریں گے؟ اچھا، عقد فضولی میں داخل کریں گے یا نہیں کریں گے، بحث ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اسے عقد فضولی میں داخل کریں گے اگر، تو پھر وہ اس بندے کا بیچنا کیا ہے، جائز نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بندے کی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں بیچ سکتے، یہ کام کیا ہوتا ہے، فعل حرام ہوتا ہے۔ ہماری بحث اس میں نہیں چل رہی کہ عقد فضولی حلال ہے یا حرام ہے، یہ بات تو کنفرم ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت کی چیز بیچتے ہیں یہ کام کیا ہے، حرام ہے۔ تو پھر اس کے آیا یہ حرام کام تو چلیں ہو گیا، لیکن کیا یہ معاملہ بھی باطل ہو گیا کہ وہ پیسے حرام کیوں ہیں؟ وہ بھی ہم نے کہا ہے کہ جب تک اجازت نہیں ہوگی وہ پیسے کیا شمار ہوں گے، حرام کی شمار ہوں گے، اور چیز کیا ہے، تصرف جائز نہیں کا۔ تو یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ بعد میں اجازت اگر آ جائے گی تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، تو ابھی آپ کہیں کہ ابھی تو وہ راضی ہے، اجازت اس نے نہیں دی ظاہری طور پہ، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب وہ راضی ہے تو بعد میں اس بندے کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاملے کو ختم کر دے، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح عقد فضولی میں ہوتا ہے، عقد فضولی میں اپنے دونوں آپشن دیے ہوئے ہیں، مالک کو آپ بتائیں بھی آپ کی ہم نے چیز بیچ دی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، معاملہ کیا ہو گیا، باطل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ عقد فضولی میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، یہ تو صحیح عقد ہو رہا ہے، کیونکہ اصل چیز جو معیار ہے وہ راضی ہونا ہے، جب بندہ راضی ہے میں نے بیچ دیا تو اب وہ بندہ بعد میں پھر نہیں سکتا، وہ کہے کہ نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیا، ہم نے کہا پوچھا نہیں تھا لیکن آپ راضی تو تھے دلی طور پہ، کہتا نہیں میں انکار کرتا ہوں، تو اسے انکار کا آپشن کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بیع کیا ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ یعنی دونوں بحثوں میں کیا ثمرہ ظاہر ہے کہ اگر ہم فقط کے راضی ہونے کو معیار قرار دیں بیع کے صحیح ہونے کے لیے اور کہیں کہ بیع صحیح ہو جاتی ہے اور یہ فضولی نہیں بنتی، تو پھر بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بیع کے اوپر راضی نہیں ہوں، اس کے لیے شرعی طور پہ واجب ہو جائے گا کہ وہ اس کا انکار نہ کرے، وہ پھرے نہیں، وہ ایسے ضد نہیں مار سکتا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کیا، میری پرمیشن لی تھی، ریٹن طور پہ لکھ کے دیا تھا آپ کو،
آپ میں جو بھی ہو آپ کے بات سے اور ظاہر تھا کہ آپ اس ٹائم پہ راضی کہتے ہیں، راضی تو تھا میں، ٹھیک ہے اچھے ریٹ میں چیز بکی، لیکن آپ نے پوچھا تو نہیں تھا نا، وہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ راضی تھے تو بے ہو گئی ہے لہذا ختم، اب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے شرعی طور کہ آپ اس کو فسخ کریں، واضح ہے۔ اچھا اگر ہم اس سے عقد فضولی میں داخل کریں پھر کیا بحث کریں گے کہ ہاں وہ کہہ سکتا ہے کہ بھی میرے راضی ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے اجازت چونکہ نہیں دی تھی تو اب بھی میں کیا اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا ساری چیزیں کیا کرو واپس کرو، اور آپ کے لیے کیا تصرف جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ اگر آپ رضایت کے باوجود اسے عقد فضولی میں داخل کرتے ہیں تو اس بندے کو وہ جو چیز کا مالک ہے اس سے یہ اجازت مل جاتی ہے، یہ پرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ معاملے کو کیا ختم بھی کر سکتا ہے، جس طرح سے وہ اجازت دے سکتے ہیں اسی طرح سے ختم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں اصل کام کیا راضی ہونا ہے، تو وہ بندہ چونکہ جب راضی تو معاملہ ٹھیک ہے، جب معاملہ ٹھیک ہے تو اب کیا ہے اس کے لیے شرعی طور پہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو ختم نہ کرے۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ الگ بات ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ میں شروع میں راضی تھا اور اب خام خواہ کیا وہ پھر رہے چونکہ اس کا راضی ہونے کا ملا کیا ہے؟ دلی طور پہ راضی ہو، فری طور یہ تو لائک جانتے ہیں نا، تو ہم تو نہیں جانتے، لیکن شرعی تکلیف اس کے لیے کیا آ جائے گی، شرعی حکم، شرعی حکم اس کے لیے یہ آ جائے گا کہ آپ وہ معاملے کو ختم نہ کرے، یہ اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اس کو کیسے اس کی رضایت کرے؟ اس کو علم ہونا شرط نہیں ہے، اصل ہم معاملے کو دیکھیں گے نا، ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ جب معاملہ کر رہے تھے تو آپ قلبی طور پہ راضی تھے، آپ سچ سچ بتائیں، جھوٹ نہ بولیں، دو نمبری نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ متدین بندہ ہے، کیونکہ ساری بحث دیندار کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دین سے واسطہ ہے، تو سچ بتائے گا کہ میں شروع میں راضی تھا لیکن اب بھی میں کیا ہے بعد میں راضی نہیں ہوں، تو یہ نہیں چلے گا، چیز آپ نے بیچ دی 2 دن کے بعد آپ کیا ہے خوش نہیں ہوئے تو وہ آپ معاملہ کینسل کریں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی اگر یہ کہے کہ میں اس وقت راضی ہاں بھی نہیں اب بھی راضی نہیں ہوں تو اس کا اختیار ہاں اختیار ختم ہو جائے گا نا، بے لازم ہو جائے گا۔ کہ نہیں میں اس وقت بھی راضی ہاں یہ کب یہ بات ہم کریں اختیار ختم ہوگا کہ جب ہم اس کو بے فضولی میں انٹر نہیں کریں گے، ہم کہیں گے سیدھا معاملہ ہو رہا ہے جیسے میں اپنی چیز بیچ رہا ہوں میں راضی ہوں، لیکن اگر ہم اسے بے فضولی میں انٹر کرتے ہیں تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس میں راضی تھا، میرے راضی ہونے سے کیا ہوتا ہے، اصل بات کیا ہے اجازت دینا ہے نا، تو میں نے اجازت نہیں دی ہوئی تھی، میری طرف سے کیا اجازت الفاظ کی شکل میں صادر ہوئی تھی، جب صادر نہیں ہوئی تھی تو یہ بے فضولی تھی، جب بے فضولی تھی تو اب میں راضی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں فرق آپ کو پتہ چلا کہ وہ اگر دلی طور پر راضی ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بے کو فسخ نہ کرے، کیونکہ اگر وہ کہے کہ جی بے میں فسخ کرتا ہوں آپ میری چیزیں واپس کریں تو اس کے لیے حرام ہو جائیں گی، کیونکہ جب وہ راضی تھا تو اس کا پیسہ منتقل ہو گیا اور وہ چیز اس کی ملک میں آ گئی جو خریدی گئی ہے، اب اس کے پاس یہ پرمیشن ختم ہو گئی۔ یہ کب ہے کہ جب اسے بے فضولی میں داخل نہ کریں، اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ بے فضولی میں داخل ہے تو پھر کیا ہے وہ پیسہ اپنے واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسے اختیار ہے، بے ہوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ صحت فعلیہ اس کی موقوف ہے نا اس کی اجازت پہ، تو اب کیا ہے وہ صحت تعلیقیہ تھی تو اب یہ اجازت نہیں دے رہا تو پیسے واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ وَكَيْفَ كَانَ بہرحال جتنی بھی اقوال ہوں فالظاہر، اصحاب کی یعنی علماء اور فقہاء کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شمول ہو کہ یہ جو فضولی ہے یہ شامل ہے، یعنی شمول الفضولی، یہ جو عقد ہے عقد فضولی یہ شامل ہے، کس مورد کو شامل ہے، لما اس صورت کو کہ اذا تحقق رضا المالک لتصرف باطنا، کہ جب وجود رکھتی ہو متحقق وجود رکھتی ہو، کیا چیز وجود رکھتی ہو، مالک کی رضایت، کس کے اوپر رضایت، تصرف کے اوپر، وہ جو عاقد ہے جو ایگریمنٹ کر رہا ہے بندہ وہ مالک راضی ہے کہ یہ جو تصرف کر رہا ہے چیز کو بیچ رہا ہے یہ میں راضی ہوں، لیکن یہ تحقق جو رضایت کا ہے یہ باطناً ہے، ٹھیک ہے۔ باطناً کیا مطلب، یعنی وطیب نفسی، اس کا جو نفس ہے وہ کیا اس بات پہ راضی ہے، طیب نفسی تعبیر روایات میں استعمال ہوتی ہے کہ کسی بات پہ اوپر آپ راضی ہوں، ایک کام ان طیب نفسی آپ کر رہے ہیں، یعنی ان طیب نفسی کیا مطلب، یعنی اپنی رضایت سے کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے ہاں قلبی کہ آپ کا جو نفس ہے اس والے سے مطمئن ہے اور آپ یعنی مجبوری اور کسی کی پریشر میں آ کے نہیں کر رہے، ان طیب نفسی آپ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی رضا المالک للتصرف باطنا وطیب نفسی بالعقد، اور وہ کیا ہے عقد کے اوپر راضی ہے، من دون حصول اذن منہ صریحا، لیکن ہوا کیا ہے کہ الفاظ کی شکل میں واضح طور پہ اس سے اجازت حاصل نہیں ہوئی، اب یہ جو اذن حاصل ہونا ہے یا یہ صریحاً حاصل نہیں ہوا یا فحواً حاصل نہیں ہوا۔ صریحاً کا کیا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں آپ کو بیچنے کی اجازت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اجزتک للبیع، تو یہ کیا ہے بیع کے اوپر اجازت صریح آ گئی۔ فحواً کسے کہتے ہیں کہ بدرجہ اولا یہ بھی شامل ہے
ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا کہ اجزت کا للتصرف بما شئت، کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ اس میں آپ جو چاہیں تصرف کریں. وہ فہوا. ٹھیک ہے، جو چاہیں تصرف کریں. کیا مطلب؟ آپ کہیں گے جب اس نے ہر قسم کے تصرف کی اجازت دے دی ہے تو یقیناً بیچنے کی بھی کیا ہے، اس نے اجازت دے دی ہے. فہوا کسے کہتے ہیں کہ ایک کلی وہ اجازت دے بڑے مفہوم کی، اور اس کے ماتحت یہ جو آپ والا مورد ہے یہ بھی کیا ہو جائے، اس کے اندر شامل ہو جائے، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں بدرجہ اولا سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی کلی اعتبار سے اس کی اجازت ہو، اس میں جزیات اس میں کیا ہے، یہ جزی طور پہ یہ بیع بھی آ جائے. مثلا اس کے لیے کہ علماء کیا تعبیریں لکھتے ہیں کہ اگر وہ یوں کہے کہ اجزت کا للتصرف بما شئت، بما شئت کا لفظ لگائے کہ میں نے آپ کو تصرف کی اجازت دی جو آپ چاہیں. اب یہ جو بما شئت ہے یہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ فحوہ طور پہ شامل ہے. کس کو شامل ہے؟ بیع کو بھی شامل ہے، کہ وہ اس نے گو کی اجازت دے دی ہے کہ میں بیچ بھی دوں. دیکھیں مثلا آپ کسی کے گھر اگر مہمان جاتے ہیں، وہ کھانا وغیرہ کھلا رہا ہے، آپ کو بستر وغیرہ استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے، تو یہ اجازت ہے. لیکن اس اجازت سے آپ یہ نہیں کشف کر سکتے کہ اس نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اس کے بستر اور کھانا وغیرہ بیچ دوں باہر جا کے. ٹھیک ہے، یہ اجازت دی ہے کہ میں فقط استعمال کروں یہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کا جو اذن ہے وہ فحوہ طور پہ بیع پہ دلالت نہیں کرتا کہ آپ کو بیع کے اوپر بھی اجازت مل گئی ہے. لیکن بعض کا تو وہ ایک ایسے اس نے پرمیشن دی ہے کہ چیز آپ کے حوالے کر دی، اسے کہا کہ یہ بھی آپ کی ہو، آپ جو چاہیں اس میں تصرف کریں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی اگر ہوئی تو وہ ملک میں دے دی. فرض اس نے اس کی ملک میں نہیں دی، بس اسے کہا کہ بھی یہ چیز ہے پڑی ہوئی ہے میری، آپ جو جیسا چاہیں اس میں تصرف کریں. ٹھیک ہے، اب جیسا چاہیں یہ تصرف کریں. اگر وہ تعبیر یہ سمجھی جا رہی ہے کہ یہ بیع کو بھی شامل ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ بطور فحوہ کس کو شامل ہے؟ بیع کو بھی شامل ہے. اگرچہ صراحت نہیں کی اس نے کہ میں بیچنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ہم کہیں گے کہ آپ نے ایک ایسے تصرف کی اجازت دی ہے بما شئت لگا کے کہ جس میں کیا ہے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بشرط کہ وہ جو تصرف کی اجازت ہے وہ مجازی طور پہ نہ ہو، حقیقی طور پہ. بعض کا تعارف کے طور پہ کہہ دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اصلاً اس کی طرف سے الفاظ اجازت کے صادر ہی نہیں ہوئے، نہ واضح طور پہ بیع کے اوپر صادر ہوئے ہیں، نہ ایک ایسے تصرف کے اوپر صادر ہوئے ہیں کہ جس کے اندر یہ بیع کیا ہوتی ہے بطور فحوہ کے اور بطور مفہوم کے کیا ہو جائے، شامل ہو جائے. فقط کیا چیز ہے؟ رضا القلبی ہے، باطنی طور پہ وہ بندہ راضی ہے. تو اب یہ بیع فضول کا مصداق بنے گی یا نہیں بنے گی؟ مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ بنے گی. یہ کہ یعنی شمول ہو، یعنی جو فضولی ہے اس کو شامل ہے. اس کو شامل ہے کیا مطلب؟ کہ بعد میں وہ بندہ کیا ہے اس کو انکار کر سکتا ہے، شرعی طور پہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کا کیا کرے، انکار کرے. لیکن اگر یہ بیع فضولی کا مصداق نہ بنتا تو بعد میں اس کے لیے انکار کی اجازت نہیں ہوتی. یہ اس وقت ہوگا جب وہ متدین ہو. ہاں ظاہری بات ہے، بات اسی کی ہو رہی ہے، وگرنہ تو قلبی اعتبار ہاں سے قلبی اس سے پتہ ہے کہ بھی قلبی اعتبار سے آپ اسے فتویٰ بتائیں گے نا. مثلا ہم اسے فتویٰ ذکر کریں گے کہ چلیں شیخ انصاری رحمۃ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقد فضولی کا مصداق ہے، لیکن سید سیستانی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عقد فضولی کا مصداق نہیں ہے، یہ سیدھے عقد کا مصداق ہے. غیر فضولی جو ہوتے ہیں، جب وہ غیر فضولی کا مصداق ہوتا ہے تو اب آپ کے پاس اجازت نہیں ہے اس حاصل کرنے کی، معاملہ لازم ہو گیا، اسے آپ فقہی مسئلہ بتا دیں گے. باقی اس کی اپنی شرعی ذمہ داری ہے، دین پہ عمل کرتا ہی نہیں کرتا. یعنی مولوی کا کام کیا ہے؟ اس سے شرعی حکم بتانا ہے، اس سے عمل کروانا یہ تو جو ہے وہ نہیں کام نا، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے، کرے نہ کرے. اچھا، اب یہاں پہ دلیل کیا ہے کہ یہ عقد فضولی میں شامل ہے؟ دلیل سنیے گا. لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه بمجرد علمه برضا المالک. کیونکہ جو عاقد ہے، جو ایگریمنٹ کر رہا ہے، وہ اور بندہ ہے. عاقد اور ہے اور مالک اور ہے. عاقد کون ہے یہاں پہ؟ فضولی. عاقد کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فضولی کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ، کیونکہ جو عاقد ہے لا یصیر مالک نے تصرف، وہ تصرف کا مالک نہیں بن گیا. ہم نے کہا تھا کہ عقد فضولی کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو تصرف کا مالک نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ عقد فضولی ہوتا ہے. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لا یصیر مالک نے تصرف، عاقد اب بھی تصرف کا مالک نہیں بنا، وہ مسلط علیہ ہے اور اس چیز کے اوپر مسلط نہیں ہو گیا، یعنی وہ چیز اس کے تسلط میں نہیں آ گئی. فقط کس بات سے؟ بے مجرد علم ہی برضا المالک، فقط اس بات سے کہ عاقد کو یہ علم ہے. کس بات کا علم ہے؟ کہ برضا المالک، مالک راضی ہے. یعنی مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ اس بات راضی ہوں گے کہ میں آپ کی قلم کو یا آپ کی کتاب کو بیچ دوں. کیا اس علم آنے سے مجھے شریعت یہ اجازت دے دیتی ہے کہ میں آپ کی کتاب میں تصرف کا مالک بن گیا؟ ٹھیک ہے، تو مصنف یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عاقد جو ہے وہ اس علم سے تصرف کا مالک نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے، ہاں وہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلیں قبلہ صاحب اس بات پہ راضی ہیں کہ میں اس کی کتاب استعمال کر لوں، پڑھ لوں اٹھا کے، لیکن کیا مجھے اس کے اوپر
اتنا تصرف مل گیا ہے کہ میں اس کے اندر یہ والا تصرف کروں گا جو ملک تصرف والا تصرف ہوتا ہے کہ جب میں کسی تصرف کا مالک بن جاتا ہوں تو میں آگے دے بھی سکوں، اس طرح کی پرمیشن مل گئی ہے، کہتے نہیں یہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا مصنف کیا کہتے ہیں کہ جو بندے بھی راضی ہوتے ہیں کہ آپ ان کی چیزیں بیچ دیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر اس طرح کا تصرف کا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ انہیں بیچ بھی دیں آگے، یہ کشف نہیں ہوتا۔ جب یہ کشف نہیں ہوتا تو یہ لہٰذا یہ کون سا بندہ رہے گا؟ العاقد غیر المالک للتصرف، عاقد کیا رہے گا؟ تصرف کا مالک نہیں رہے گا، الغیر المالک للتصرف رہے گا۔ اور جو بندہ بھی تصرف کا مالک نہ ہو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ عقد فضولی کہتے ہیں۔ یہ کیا رہے گا؟ عقد فضولی رہے گا۔ اچھا، یہ تو کیا ہوگی؟ ان کی دلیل ہوگی۔ آگے اس کی تائید لے کر آ رہے ہیں، وَيُؤَيِّدُهُ، اس کی بات ایک تائید بھی کرتی ہے۔ دو ہمارے پاس فقہ میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک کو دلیل کہا جاتا ہے اور ایک کو تائید کہا جاتا ہے۔ تائید جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں دلیل نہیں بن سکتی، اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جب اصل دلیل جب قائم کر چکتے ہیں تو اس کے بعد جو تائید ہوتی ہے، جو کمزور چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ بطور مؤید کے لے کر آتے ہیں کہ جو ایک سپورٹر کا کام کرتی ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ آپ نے جو ہے وہ تقلید کو ثابت کر لیا، کہاں سے ثابت کیا جی؟ تقریر معصوم اور فعل معصوم سے ثابت کیا کہ معصوم کے زمانے سے تمام عقلاء اہل عقل کا یہ طریقہ تھا کہ جو پڑھے لکھے راوی اور فقہا ہوتے تھے ان سے جا کے دینی علوم لے لیتے تھے، شرعی مسئلے پوچھ لیتے تھے، اور معصوم نے کبھی منع نہیں کیا، لہذا تقریر معصوم ثابت ہے۔ تو تقریر معصوم جب آپ نے تقلید ثابت کر دی، یہ اصل بنیادی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد آپ بطور تائید کے لے کر آئیں دلیلیں، بطور تائید کہ آپ مثلا ایک ضعیف روایت لے کر آئیں کہ جو آپ مطابق فرض کریں کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی سند ثابت نہیں ہے، تو آپ وہ دلیل لے آئیں کہ فللعوام ان یقلدوہ، تو اب فللعوام ان یقلدوہ یہ دلیل نہیں بنے گی تقلید کے لیے، یہ کیا بن جائے گی؟ تائید بن جائے گی، مؤید بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک کمزوری ہے، کمزوری ہے کہ اس کی سند تام نہیں ہے، ہاں سند تام نہیں ہے، سند اس کی کیا ہے؟ ضعیف ہے، سید خوئی علیہ الرحمہ کے نزدیک اور کچھ اور کے نزدیک۔ کوئی ایسے بطور محکم دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ یہی جو تقریر معصوم آپ کو بیان، ہاں تقریر معصوم اور فعل معصوم، یہ روایت جو ہے نا قول نہیں ہے، قول والی نہیں ہے، تقریر معصوم اور فعل معصوم ہے، یہ مرکزی دلیل ہے بنیادی۔ تقلید کے لیے مرکزی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ تقریر معصوم اور فعل معصوم ہے۔ تو تقریر معصوم فعل معصوم کی جب دلیل ثابت ہو گئی تو اس کے بعد آپ موجودات لیں، ٹھیک ہے، واضح۔ یا اسی طریقے سے جب آپ نے فرض کریں کہ شاعر حسینیہ میں آپ لیں ہیں تطویر کے اوپر اصل دلیل کیا ہوتی ہے؟ اصالۃ الاباحہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا ضرر ہے کہ جو ضرر بلیغ نہیں ہے، ضرر بسیط ہے، اور اس کی حرمت پہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، تو اصل جواز ثابت ہو گیا جو اصل بنیادی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ مؤیدات لیں، مؤیدات میں آپ ضعیف روایتیں بھی لیں ساتھ ساتھ۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو مؤید ہوتا ہے وہ دلیل نہیں ہوتا، اسے آپ ختم بھی کر دیں تو آپ کی بات غلط ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی جو بات بیس کر رہی ہے وہ کسی اور چیز پہ بیس کر رہی ہے، جس بات پہ وہ بیس کر رہی ہے وہ کیا دلیل ہے۔ یہ فقط بات آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ مؤید کھلا رہے ہیں، تو اس میں آپ اشکال کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس سے اگر وہ والا ذوف نکال دیں تو کم از کم یہ ہماری بات کے لیے کیا بنتی ہے؟ تائید تو ایک بن جاتی ہے، تھوڑا بہت کیا سپورٹنگ، ایک بات ہم اسے بطور سپورٹنگ کے لے سکتے ہیں، لیکن بطور دلیل کے کیا ہم نہیں لے سکتے۔ تصویر کے لیے اباحہ دلیل ہے، ہاں اصل دلیل اباحہ ہے، باقی جو روایات آپ لے کر آئیں گے جو اس حرمت بیان کرتے ہیں وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ وہ اباحہ سے ہٹ کے جو عنوان ثانوی آ جاتا ہے نا، عنوان ثانوی کون سا آ جاتا ہے اس کے اوپر؟ ثانوی تو اس وقت ہوگی جب عنوان اولی نہ ہو۔ نہیں، عنوان اولی تو اباحہ ہے نا ان کے نزدیک بھی نا، تو عنوان ثانوی پہ کیوں ہوتا ہے؟ عنوان ثانوی کیا ہے؟ فرض کریں کہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ قمیضیں اتار کے آ کے بیٹھ کے درس پڑھیں، عنوان عملی کیا ہے؟ اباحہ ہو گیا، لیکن عنوان ثانی طور پہ یہ جائز نہیں ہے کہ اوپر امامہ پہنا ہو، قمیض اتاری بھی ہو، یہ توہین کا سبب ہے مذہب کی، آپ کی توہین کے سبب ہے، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی توہین کروائے یا اسلام کی توہین کروائے۔ تو عنوان اولی کیا آ گیا؟ اباحہ کا آ گیا، عنوان ثانوی کیا آ گیا؟ حرمت کا آ گیا، عنوان ثانوی کیا ہو جائے گا؟ مقدم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی دو عناوین جب ٹکرا جاتے ہیں، عنوان اولی اور عنوان ثانوی ٹکرا جاتے ہیں، تو اب کس کو مقدم کرنا ہے؟ ان میں سے جو اہم ہوگا اس کو کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے۔ وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، یعنی صحیح کون ہے اپنی جگہ؟ یہ تو معصوم آ کے بتا سکتے ہیں نا، ایک معصوم ذہن یہ آ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، غیر معصوم ذہن تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکثر کا کیا، جمہور کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ موضوع سے خارج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، موضوع سے ہم نکل رہے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کو جو بات میں نے کی ہے کہ مؤید بتانے کے لیے کیا ہے کہ مؤید بعض کا چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، یعنی اس میں ذوف بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر دلیل صحیح ہے۔ تو لہٰذا جب عوام سوال کرتے ہیں کہ سید خوئی کے نزدیک یہ جو فللعوام یقلدوہ والی دلیل ہے یہ ضعیف ہے، تو ہم کہیں کہ انہوں نے اس سے دلیل کب کہا؟ وہ تو اسے مؤید کہہ رہے ہیں،
اصل دلیل ان کی تقریر معصوم ہے۔ اچھا کوئی کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو دیوار پہ سر مارا تھا اور ناک سے اور سر سے خون جاری ہو گیا تھا، یہ جو محدث نوری کی روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسمات و شیخ نے دلیل کب کا وہ تو اسے مؤید کریں، اصل دلیل تو ان کی کیا صالۃ الاباحہ ہے۔ تو لہٰذا یہ عوام کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ دلیل کو مؤید کو کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، دلیل سمجھ بیٹھتے ہیں اور مؤید میں وہ ذوف پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقیہ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو ضعیف ہے۔ جب آغا سید خوئی علیہ رحمہ تقلید کو واجب کہہ رہے ہیں تو وہ ایک ضعیف بنیاد پہ تھوڑی اسے واجب کہیں گے، ان کے پاس پختہ دلائل ہوں گے۔ تو ایک فقیہ کیا ایسا کر سکتا ہے کہ ایک ضعیف روایت کے اوپر پوری بلڈنگ قائم رہے؟ نہیں، اصل دلیل ان کی کچھ اور ہوگی، یہ مؤیدات ہوتے ہیں۔ تو اصل دلیل ان کی لأن عاقد سے ہے۔ اوپر انہوں نے جو دلیل دی کہ بھئی ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی مالک کی رضایت کا علم ہے تو آپ اس چیز کے اوپر مسلط نہیں ہو جاتے کہ آپ اس کو بیچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو جب تسلط نہیں ملتا، آپ جب تصرف کی ملکیت آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ بندہ جس کے پاس تصرف کی ملکیت نہیں ہوتی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عقد فضولی کہتے ہیں۔ الغیر المالک للتصرف، یہ کس میں جاتا ہے؟ فضولی میں جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہمارے پاس یہ تائید بھی ہے اس کے لیے۔ تائید کیا ہے کہ اشتراطہم فی لزوم العقد، کہ وہ بندے فقہاء جو ہیں وہ لزوم عقد میں کس چیز کو شرط رکھتے ہیں؟ یعنی لزوم عقد سے کیا مراد ہے؟ صحت فعلی۔ صحت فعلی میں کس چیز کو شرط رکھتے ہیں؟ کہ کون العاقد مالکن، کہ عاقد کو کیا ہونا چاہیے؟ یا مالک ہونا چاہیے، یا معزون ہونا چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے؟ ولی ہونا چاہیے۔ وہ فرع البیع، اس کے اوپر وہ کس کو متفرع کرتے ہیں؟ بیع فضولی کو، کہ جی بیع فضولی میں اگر مالک نہیں ہوگا تو وہ بیع فضولی بن جائے گی، معزون نہیں ہوگا تو فضولی بن جائے گی، ولی نہیں ہوگا تو فضولی بن جائے گی۔ تو ان کی اس تعبیر میں لفظ معزون ایک لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ معزون لکھا ہوا ہے۔ تو معزون کس سے کہتے ہیں آپ؟ معزون یعنی جو اجازت کا اظہار کرے۔ تو لہٰذا اب یہ جو بندہ فقط اس بیس پہ کسی کی چیز بیچ رہا ہے کہ وہ قبلہ صاحب راضی ہیں، تو یہ بندہ ایک تو مالک نہیں ہے، ایک تو ولی بھی نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ معزون ہو سکتا تھا نا بھئی، اس کی طرف سے اجازت تو نہیں آئی، کیونکہ معزون کیسے کہتے ہیں؟ کہ جو واضح انداز میں صراحت میں آپ کو کیا دے دے؟ اذن دے دے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ معزون ہے۔ تو یہ بندہ معزون نہیں بنتا۔ یعنی تائید کیسے بنے گی؟ کہ یہ بندہ کہ جس سے علم ہے کہ وہ بندہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں اس کی چیز بیچ دوں، رضایت باطنی کے علم سے وہ بندہ معزون نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ معزون کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جو الفاظ کی شکل میں آپ کو کیا اجازت دے۔ اچھا آپ کہیں گے تو دلیل بن گئی، اس میں کیا کمزوری ہے؟ ہم کہیں نہیں، اس میں ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ کہ جو اذن دینا ہوتا ہے، اذن دینے کی دو قسمیں ہیں، یا اذن ظاہری ہوتا ہے یا اذن باطنی ہوتا ہے۔ تو ابھی اذن باطنی یہاں پہ موجود ہے۔ اذن باطنی کیا ہے؟ کہ وہ بندہ قلبی طور پہ راضی ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ معزون کو آپ دائرہ تنگ کریں اور فقط کس میں رکھیں؟ ظاہری میں رکھیں، کہ ہماری معزون سے کیا مراد ہے؟ کہ جو ظاہری الفاظ کی شکل میں زندگی ہو۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے علماء کی مراد معزون سے یہاں پہ کیا ہو؟ وہ اذن باطنی بھی شامل ہو۔ جب اذن باطنی بھی وہ شامل کر رہے ہیں تو یہ پھر آپ کس میں چلا جائے گا؟ فضولی سے نکل جائے گا۔ کیونکہ فضولی کب بنے گا؟ کہ جب معزون نہ ہو۔ معزون نہ ہو یعنی دونوں طرح سے معزون نہ ہو، ظاہری طور پہ معزون نہ ہو اور باطنی طور پہ بھی معزون نہ ہو۔ تو لہٰذا ایک اس میں کیا آگئی؟ مشکل پیدا ہو گئی معزون والی۔ لہٰذا اسی وجہ سے کیا تعبیر کیا شیخ خان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مؤید بن سکتی ہے، دلیل ہمارے لیے نہیں بن سکتی۔ ہاں جی، مطلب واضح ہے؟ دوبارہ دہراؤں؟ نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیسے صحیح ہے بیان کریں؟ یعنی انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے کہ رضایت کا ہونا ضروری ہے، یہ انہوں نے دلیل پیش کی۔ اگر رضایت کا علم نہیں ہو تو پھر وہ بیع فضولی میں آئے گا، اور انہوں نے اس کی تائید کے لیے جو کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پہلے آپ بات کہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر رضایت کا علم ہو تو اس کے باوجود بھی وہ بیع فضولی بنے گی، یہ بات کر رہے ہیں نا۔ ابھی مصنف کس بات کے اوپر لے کر آ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اصل بیع فضولی کب ختم ہوتی ہے؟ کہ جب واضح الفاظ میں کیا آ جائے؟ اجازت آ جائے۔ واضح اگر الفاظ میں اجازت آ جائے تو وہ بیع فضولی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر الفاظ کی شکل میں صریح طور پر اذن نہیں آیا تو یہ کیا رہے گی؟ یہ بیع فضولی رہے گی۔ یہ بات کہنا چاہتے تھے۔ اب دلیل کیسے دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے معزون شرط ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معزون کا مطلب کہ کیا ہے؟ یعنی صریح اذن ہونا چاہیے، الفاظ کی شکل میں اذن لفظی ہونا چاہیے۔ ہم کہیں اذن لفظی ہونا چاہیے، اذن ظاہری ہونا چاہیے، اذن باطنی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب علماء کہہ رہے ہیں کہ اذن ظاہری شرط ہے تو آپ کے پاس اذن ظاہری تو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ہاں اذن باطنی ہے آپ کے پاس، کہ وہ قلبی طور پہ کیا راضی ہے۔ قلبی طور پہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے آپ کو باطنی طور پہ اجازت دے رکھی ہے۔
جیسے ہم بہت سارے دوستوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں کس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس نے اجازت دے رکھی ہے، یعنی دے رکھی ہے کیا مطلب کہ باطنی طور پہ اجازت دے رکھی ہے، ظاہری طور پہ تو اس نے اجازت نہیں دی کہ آپ اس کا بوتل سے پانی پی لیں یا اس کی قلم اٹھا کے کیا لکھ لیں یا اس کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اذن ہے، معذون ہے آپ اپنے دوست کی طرف سے، لیکن باطنی طور پہ اذن ہے۔ تو مصنف اسے دلیل کیسے بنا رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ معذون کا مطلب باطنی میں نہیں ہوتا، معذون کا مطلب کس میں ہوتا ہے؟ ظاہری میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تائید بنی ہے، کیونکہ یہ اس بات کے اوپر آپ کا دلیل نہیں ہے کہ معذون کا جو معنی ہے فقط ظاہری کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ معذون کا معنی کس کے ساتھ خاص ہے؟ باطنی کے ساتھ بھی کیا ہے؟ خاص ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے ظاہری کو لیا ہے، یہاں پہ انہوں نے ظاہری کو لیا اور تبھی بنائی ہے تائید اپنی، ٹھیک ہے، اگر باطنی ہو جائے گا تو پھر وہ فضولی سے تائید ہی خارج نہیں ہو بنے گی، جائے گا۔ ہاں پھر تائید بن ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، پھر بحث ہی خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بات تیسری شاخ بنی ہے۔ یہ یعنی ایک تائید ہوگی، پہلی تائید ہوگی، اب دوسری تائید بھی ذکر کر رہے ہیں۔ وَيُؤَيِّدُ أَيْضًا، اور ہماری اس بات کی تاکید، اب کس بات کی تائید کر رہے ہیں جی؟ مالک کے راضی ہونے کے باوجود بھی وہ بیع کو یہ کیا بنا رہے ہیں؟ فضولی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات کی تائید ہے، مالک کے راضی ہونے کے باوجود، مالک راضی ہے اور عاقد اس کی طرف سے عقد کر رہا ہے، تو یہ عقد کو کس میں ڈالا؟ فضولی میں ڈالا نا، اس کے اوپر دوسری تائید ذکر کر رہے ہیں۔ استدلالہم علی صحت الفضولی، بے فضولی کے صحیح ہونے پہ علماء استدلال کرتے ہیں، کس کے ساتھ استدلال کرتے ہیں؟ بے حدیث عروہ الباروقی، عروہ الباروقی کی حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں۔ اچھا جی، عروہ الباروقی کی جو حدیث ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عروہ ایک صحابی کا نام ہے، عروہ الباروقی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا اور کہا کہ اشتری شاتن، کہ ایک ہمارے لیے کیا ہے؟ بکری خریدو اس سے جا کے، شات۔ اب عروہ باروقی گیا، اس نے ایک دینار سے کیا ہے اسے سستی بکریاں مل گئیں تو اس نے 2 خرید لیں، ٹھیک ہے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، فضولی نہیں ہو رہا، کیونکہ انہوں نے خود کیا ہے کہ بکریاں خرید کے لائیں اور اس نے کیا ہے 2 بکریاں خرید لیں۔ لیکن اب یہ جو 2 بکریاں خریدیں یہ آیا عروہ کی ہیں یا پیغمبر اسلام کی ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام کی ہیں، چونکہ انہوں نے دینار دیے تھے تو یہ ان کے لیے اس نے بکریاں خریدیں۔ اب یہ 2 بکریاں کس کی ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ 2 بکریاں جب لا رہا تھا راستے میں، تو راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ مجھے ایک بکری بیچ دو، اس نے کہا کہ میں 1 دینار میں کیا ایک بکری بیچوں گا آپ کو، اس نے کہا کوئی مشکل نہیں، تو اس نے ایک بکری جو پیغمبر اسلام کی تھی ان کی اجازت کے بغیر بیچ دی۔ کیوں بیچی؟ کیونکہ اس سے وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرے لیے 1 بکری خرید کر لاؤ، تو 1 بکری تو اب بھی باقی ہے، ایک تو ویسے میں نے اضافی خرید لی، سستی مل رہی تھی، ابھی ایک جب بیچ رہا ہوں تو دینار واپس آ جائے گا، اب یہ رسول خدا کے 1 دینار بھی بچ جائے گا اور ساتھ ساتھ کیا آ جائے گی؟ بکری بھی آ جائے گی، تو اس بات پہ وہ راضی ہوں گے یقیناً، انہیں تو الٹا فائدہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پیغمبر اسلام کی 2 بکریاں جو انہوں نے خریدی تھیں جو ان کی نہیں تھیں، رسول خدا کی تھیں، اس میں سے انہوں نے ایک کیا بیچ دی، ایک بیچ دی اور اس کے بدلے میں کیا 1 دینار لے آئے۔ اب جب رسول خدا کی خدمت میں آئے تو رسول خدا کو 1 دینار بھی واپس کیا کہ یہ آپ کا دینار اور یہ آپ کی بکری ہو گئی، تو رسول خدا نے سے نہیں کہا کہ تم نے یہ بے فضولی کر کے فعل حرام کیوں کیا ہے جب میری پرمیشن ہی نہیں تھی۔ رسول نے کہا کہ بارک اللہ ہو فی صفقتک، اللہ تمہارے معاملے میں کیا ہے اور برکت دے، ٹھیک ہے، اسے دعا دی۔ تو اب علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول خدا یہ جو راضی ہو گئے اور بعد میں دعا دی، تو جو عروہ نے یہ جو کام کیا، ٹھیک ہے، عروہ جو نے یہ کام کون سا کیا؟ بے فضولی کی۔ یہ جو عروہ نے بے فضولی کی ہے یہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ کیا رسول خدا کی طرف سے اذن موجود تھا یا اذن موجود نہیں تھا؟ یعنی صریح الفاظ والا اذن، الفاظ والا اذن تو موجود نہیں تھا، لیکن باطنی اذن کیا ہے؟ موجود تھا۔ باطنی اذن کیوں موجود تھا؟ کیونکہ عروہ کو یہ یقین تھا کہ رسول خدا اس بات پہ راضی ہیں کہ میں ان کی 2 بکریوں میں سے کیا 1 بکری بیچ دوں۔ تو اب اس روایت سے انہوں نے استدلال کس کے اوپر کیا کہ بھئی دیکھیں جو بے فضولی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، تو بے فضولی صحیح ہو جائے گی، ہاں بے فضولی صحیح ہو جاتی ہے اگر وہ راضی ہے، اگر بندہ راضی تو بے فضولی صحیح ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علماء اسے فضولی تو مان رہے ہیں نا، یہ بات تو آپ پہلے کنفرم کریں کہ جب وہ اس فضولی کی صحت پہ استدلال کرتے ہیں اس روایت سے تو وہ اسے فضولی تو مان رہے ہیں۔ اگر وہ فضولی مان رہے ہیں تو بس ہماری بات ثابت ہوگی ہی کہ یہ کس میں انٹر ہو گیا معاملہ؟ فضولی میں کیا انٹر ہو گیا۔ اس کو بھی کیا لے کر آئے ہیں؟ تائید کے طور پہ لے کر آئے ہیں، یعنی وَيُؤَيِّدُ أَيْضًا استدلالهم علی صحت الفضولی، کہ فضولی کے صحیح ہونے پہ کس حدیث سے استدلال کیا؟ عروہ الباروقی سے استدلال کیا۔ اب عروہ الباروقی کی حدیث کا تعلق اگر فضولی معاملے سے نہ بنے
تو کیا استدلال کرنا صحیح ہوگا اپنے فضولی معاملے پہ؟ تو بس اس کا مطلب ہے کہ جو عروہ باروکی کے معاملے کو وہ فضولی دیکھ رہے تھے علماء، عروہ الباروکی نے فضولی معاملہ کیا تو تبھی انہوں نے استدلال اس سے پکڑا نا کہ فضولی معاملہ صحیح ہوتا ہے اگر بندہ راضی ہو، ٹھیک ہے۔ معنی ظاہر ہے جب کس معاملے میں اگر دیکھیں حدیث میں تو ظاہر کیا ہوتا ہے کہ علم ہو، عروہ الباروکی کو یقین تھا، علم تھا، کس بات کا علم تھا؟ برضا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما یفعلہ، کہ جو عروہ کر رہا ہے اس کے اوپر نبی کی رضایت کا ایسے علم تھا۔ یعنی یہ بالکل ہمارے والا کیس بن رہا ہے۔ ہمارا کیس کون سا ہے کہ اجازت ابھی تک نہیں آئی، ظاہری اور الفاظ کی شکل میں اجازت آپ کو نہیں ملی، باطنی رضایت ہے۔ تو باطنی رضایت کو وہ دلیل بناتے ہیں صحت فضولی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ باطنی رضایت والے معاملے کو وہ فضولی سمجھتے ہیں علماء، فضولی سمجھتے ہیں تو تبھی کیا بناتے ہیں؟ دلیل بناتے ہیں۔ اس کو انہوں نے کیا بنایا؟ تائید بنایا۔ یعنی اس کے ہاں نہیں، روایت ضعیفہ نہیں ہے، یعنی شیخ صالح رحمہ اور جو متقدمین ہوتے تھے وہ فقط سند نہیں دیکھتے تھے کسی روایت کے لیے، اور دیگر شواہد بھی جمع ہو جائیں ان کے نزدیک تو اس روایت تائید کے والے سے یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور مشکل ہے، وہ یہ مشکل ہے جس کو آگے جا کے بیان کریں گے۔ یہاں سے عبارت ہے وہ انکان الذی یقوی فی النفس، یہاں پہ جا کے آگے وہ بیان کریں گے وہ انکان الذی یقوی، ابھی بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی ہم بات کو تھوڑا سمیٹیں تاکہ بات آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ ابھی تک اسے کہتے ہیں الخطوۃ الاولیٰ، پہلا اقدام، ٹھیک ہے۔ مصنف نے جو پہلا اقدام کیا کہ رضایت قلبی والی بے کو کس میں ڈالا؟ بے فضولی میں ڈالا، اور اس کے لیے ایک دلیل دی اور دو تائیدیں کہیں آپ کو پیش کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ انکان الذی یقوی سے وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ بے فضولی میں انٹر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ اصلاً بے فضولی کا موضوع ہی نہیں ہے یہ، ہاں یہ جو بے ہم کر رہے ہیں کون سی بے؟ جس میں مالک راضی ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل لائیں گے اسی روایت سے، عروہ والی روایت سے، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کس سے لائیں گے؟ عروہ والی روایت سے لائیں گے۔ وہ کیسے دلیل لائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی، اگر عروہ نے غلط کام کیا ہوتا، فعل حرام کیا ہوتا تو پیغمبر اسلام اس سے ناراض نہ ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ عروہ نے غلط کام نہیں کیا تو فضولی نہیں ہے۔ تو فضولی کیا ہوتی ہے؟ فضولی تو ہم بے حرام کہتے ہیں نا، کسی اور کا چیز بیچتے ہیں وہ حرام کام ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عروہ کا کام یہ حرام نہیں تھا۔ جب عروہ کا کام حرام نہیں تھا تو بس یہ فضولی نہیں ہے، تو یہ اسی روایت سے اپنی دلیل پکڑیں گے تقریر معصوم کو ثابت کر کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسی روایت سے یہ بھی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ فضولی تھی، تبھی تو استدلال کیا علماء نے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فضولی تھی تبھی علماء نے استدلال کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ فضولی نہ ہو، کیونکہ رسول خدا تو راضی ہو گئے تھے، پھر فضولی کس بات کی رہی؟ گناہ کس بات کا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یعنی اس سے آپ چونکہ ایک نقطہ ضعیف ہے اس کے اندر، اس ضعف والے نقطے کی وجہ سے اسے انہوں نے کیا بنایا؟ تائید بنائی، نہ کہ اس کو کیا بنائی؟ دلیل بنائی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو عبارت ہے وہ انکان الذی یقوی فی النفس سے، یہاں سے وہ یہ بیان کریں گے کہ یہ جو بے ہے یہ بے فضولی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اپنے اوپر دلیل، ہاں اب بھی آ کے وہ دلائل دیں گے ساری کی چیزیں، اور یہ قرآن و حدیث یہ لوگ ثابت کریں گے شیخ صالح رحمہ کہ اصل بات کیا ہے؟ راضی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ راضی ہونا یعنی نکاح کی طرح نہیں ہے۔ نکاح میں ہم کیا کہتے ہیں کہ راضی ہونا اصل بات نہیں ہے، وہ بھی ہے بہرحال، لیکن سیغے بھی پڑھے جائیں گے۔ تو اگر آپ کہیں نہیں سیغے نہیں بنتے، اصل تو سیغے پڑھنے کیوں آپ یہ سیغے پڑھ رہے تھے؟ اس وجہ سے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ لوگ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے بھی سیغوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک طریق کی حیثیت ہے، کشف کرنے کی حیثیت ہے۔ یہ آپ نکاح میں تو ایسا نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں نہیں سیغوں کو موضوعیت حاصل ہے، ابھی سیغے نہیں پڑھیں گے تو وہ راضی ہوتے رہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بے والے مسئلے میں کیا ہے؟ بے والے مسئلے میں شیخ صالح رحمہ ثابت کریں گے کہ یہاں پہ جو الفاظ کی شکل میں وہ راضی ہو رہا ہے نا کہ میں راضی ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت کس کی ہوتی ہے بے میں صحیح ہونے کے لیے؟ قلبی رضایت کی ہوتی ہے۔ قلبی رضایت قرآن نے کہا ہے اگر قلبی طور پہ راضی ہیں تو وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو بس جب قلبی طور پہ بے صحیح ہو جاتی ہے تو وہ فضولی میں انٹر نہیں ہوگی، وہ غیر فضولی میں دال ہوگی۔ یہ دوسرا کیا ہوگا؟ اقدام ہوگا۔ پھر اس کے بعد تیسرا ایک اور اقدام ہوگا کہ یہ ہے تو فضولی لیکن ایک ایسی فضولی ہے کہ جس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی شیخ صالح رحمہ کا کیا طریقہ ہے اس کتاب میں کہ وہ کبھی بھی کیا ہے ایک نظریے پہ نہیں رہتے، ہر نظریے پہ دلائل دے کے چھوڑ دیتے ہیں وہاں کو، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے اعتبار سے، یعنی کسی نے پوچھا تھا شیخ صالح رحمہ سے، ہمارے ساتھ سب بیان کرتے ہیں کہ اس نے آ کے پوچھا کہ شیخ میں آپ کے فتاویٰ پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تقلید کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، اگر میرا فتویٰ تمہیں مل جائے کہیں سے تو ٹھیک ہے۔ مطلب کیا کہ انہوں نے ایسی باتیں جو ہے وہ رکھیں کہ ہر بات پہ دلیل دے کے چھوڑ دی، اپنی رائے جو ہے وہ نکالی نہیں، اور اس کو بیان کرنا بھی کیا ہے مشکل ہے۔ ابھی یہاں پہ کیا ہے
یہ جو ابھی ہم مصداق پڑھ رہے ہیں اس میں 3 کیا ہے خطوات کو کیا استعمال کریں گے. آج کا پہلا خطوہ کیا ہوا مکمل ہوا کہ مصنف نے دلائل اور تعویل سے یہ ثابت کیا، دلائل اور تائیدوں سے کہ یہ بے فضولی ہے. کل انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ بے فضولی نہیں ہے. پرسوں یہ ثابت کریں گے، بلکہ کل ہی انشاءاللہ کل ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ 2 خطوے اور کہ بے فضولی تو ہے لیکن وہ والی بے فضولی نہیں ہے کہ جس میں اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ ثابت کریں گے کہ بے فضولی ہمارے ہاں 2 قسم کی ہے. ایک وہ بے فضولی ہے کہ جو بغیر اجازت کی بھی صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک نئی قسم کیا کریں گے دریافت کریں گے علماء کے اقوال سے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین. دیکھیں ابھی یہاں پہ مثلا جو سوال آپ کا بنے گا سریون فاہون کی وضاحت آپ سے طلب کریں گے. سریون اور فاہون یہ انڈر لائن آپ اسے کر دیں. کیا کروں؟ انڈر لائن من دون اذن. سوال کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے. اشرحی ھذا اللفظ. ہاں اشرح ما تحت الخط، اشرح العبارت التي تحت خط، یوں لکھا ہوتا ہے نا، اس عبارت کی وضاحت کریں جس کے نیچے کیا خط لگا ہوا ہے. یہاں پہ اس کا جواب لکھیں گے. ہاں اس میں آپ لکھیں گے کہ اذن صریح کی کیا مثال ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں تمہیں بیچنے کی اجازت دیتا ہوں، اجزتک لان تبیع. ٹھیک ہے. اور فاہوہ کیا مثال ہے کہ بما شئت تک ہے، مرتبہ دے چکا ہے. ہاں کہا کہ جو چاہے تصرف کرو، اس کے بعد اس میں ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر یہ سوال ہوگا کہ یؤید 2 تائیدوں کی کیا کریں وضاحت کریں، اور مصنف نے اس کو تائید کیوں کہا، دلیل کیوں نہیں کہا. ٹھیک ہے. ہاں نقطۂ ضعف آپ بیان کریں گے. پہلے آپ تو مکمل تائید لکھیں گے، پھر تائید لکھنے کے بعد کہیں گے نقطۂ ضعف یہ ہے اور اسی ضعف کی وجہ سے کیا کہا ہے تائید کیا ہے دلیل نہیں کہا. ٹھیک ہے. یہ دونوں کیا تائیدیں لکھیں گے، ان کا کیا نقطۂ ضعف بھی کیا اس لیے کہا گیا کہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے. وہ نقطۂ ضعف کیا ہے کیوں ہے وہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ تھوڑی سی تفصیلی بات ہو جائے گی. اپنے زمانے میں ہوتی تھی ان کی، لیکن یہ بہت کم، یعنی فتویٰ رسالہ عملی نہیں تھا، یعنی فتویٰ نہیں دیتے تھے. ان کی عادت تھی کہ بس یہ چھوڑ دیتے تھے. جس طرح ابھی ہمارے نجف کے ہیں شیخ باقر روانی اور باقی یہ اب یہ درس خارج پڑھاتے ہیں تو ساری چیزیں یہ بیان کرتے ہیں لیکن آخر فتویٰ نہیں دیتے، دلائل رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ احتیاط کریں اس مسئلے میں یا ادھر رجوع کریں. ہم یعنی فقط دلائل بیان کریں گے.